بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے دوستو سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پرانا لباس پہن لیا۔ آج رات تاج نہیں، سچ بولنے والی گلیاں میرا چہرہ دیکھیں گی۔ اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور اندھیری رات میں ہمارے پاس کیوں آ بیٹھا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ ہم گلی کے بھوکے چور نہیں، ہنرمند لوگ ہیں۔ کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ۔ ہنر دکھا، ورنہ ہماری محفل تیرے لیے نہیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا، ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنے کمال کھولو، پھر میں اپنی بات کہوں گا۔ پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ پتھر بھی میری مار سے خاموش کھل جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو میرے حساب میں ایک سانس کا کام ہے، چند سیکنڈ میں ہی حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، ایک بار چہرہ میری آنکھ میں اتر جائے پھر وہ کبھی غم نہیں ہوتا، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب گردنیں پھندے تک پہنچتی ہیں میری داڑھی رحمت کا اشارہ بنتی ہے۔ اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بھونک نہیں، خبر ہے۔ کتا کہتا ہے بادشاہ تمہارے بیچ چل رہا ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب بھی چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ ایک بھی نام چھوٹنا نہیں چاہیے، سب میرے سامنے لائے جائیں۔ جب سب چور ہتھ کڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس مقدمے کا گواہ کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔
जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्ते दार से चिल्लाया, हुजूर, एक लम्हा अमान, मुझे तन्हाई में अर्ज करनी है कि हुजूर कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है। रुको, फंदे ठहर जाएं, इसे मेरे पास लाओ। थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया। हम अपने फन पर इतराते रहें, वही फन आज हमें सूली तक ले आया। लेकिन बदबख्ती से हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्ते दार पर हैं। ऐ बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरमों को तख्ते दार पर चढ़ाया जाता है उस वक्त। हुजूर, आपने फरमाया था दाढ़ी हिले तो फंदा टूट जाता है। गायत करम से अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमारी जान खुलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा कि तुम्हारे कमालाते हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुब्तलाए कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, इसकी चश्मे सुल्तान शुनासी के सदक़े में मैं तुम सबको रिहा करता हूँ। एक की पहचान ने सबके लिए रहमत का दर खोल दिया। किस्से को बयान फरमाकर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन उनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे और उनको मुब्तलाए कहरो अजाब कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाहे मार्फत पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और उनकी सिफारिश गुनहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको सदक़े जारिया के तौर पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए और साथ साथ हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।